یہ فتح الباری میں اور اسی حدیث کی شرح میں، وہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، آپ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبِعَاتِ، طبیعت یعنی مسئولیت، مطالبہ کہ آپ نے کسی کا مال چرایا ہے، یہ تو گناہ ہے کبیرہ، لیکن اب وہ مال واپس کرنے کا بھی جو مطالبہ ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی چیز معاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ حدیث قوی شاہد ہے، وہ حدیث جو عباس بن مرداس، حدیث عباس بن مرداس اس مسئلے میں بالکل صریح حدیث ہے اور اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس پہ وضع یعنی حدیث موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، تو علامہ ابن جوزی کے رد میں علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہم اللہ تعالی جمیعا، علامہ ابن حجر الاسقلانی نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام یہ ہے قوت الحجاج فی عموم مغفرت الحجاج، یعنی قوت دلائل، یعنی وہ دلائل قویہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے جمیع گناہوں سے مغفرت ہے، اور اس پہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث عباس بن مرداس ہے یہ حسن درجہ کی ہے، اعلی ما رأى الترمذی او اعلی رأی الترمذی، جو امام ترمذی نے حدیث حسن کی تعریف کی اس کے مطابق۔ اب وہ حدیث عباس بن مرداس کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کثرت سے دعا کی، کثرت سے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو معاف کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب ظلم عام ہے، قاتل ہے یا کرپٹ آدمی ہے، کرپشن کرنے والا ہے، چور ہے، دیگر جو لوگ ہیں تو یہ سارے اس میں ظلم میں آ جاتے ہیں، زانی ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے معاف نہیں کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں مولا تو قادر ہے، تو ظالم کو معاف کر سکتا ہے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دے سکتا ہے، تو معاف فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شام کو یعنی عرفہ کی شام کو آپ کو صرف اتنی خوشخبری سنائی گئی۔ جب مزدلفہ کا دن آیا اور صبح ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کو دہرایا اور دعا کی، تو جب آپ باہر آئے تو آپ کی چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، آپ ہنس رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حالت تعجب میں سوال کیا یا رسول اللہ، بعض صحابہ کرام نے، کیونکہ ہر صحابی کی تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ سے سوال کرتے، یہ دیگر شمائل جو شمائل پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں حدیث کثیرہ وارد ہیں کہ کثیر صحابہ کرام ایسے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ جو نور تھا اس کتاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ نیچے چہرہ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایسے وقت میں ہنس رہے ہیں جس وقت میں آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اللہ رب العزت آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور جو دعا کی ہے کہ وہ ظالم کو بھی معاف فرما دے، تو رب کائنات نے میری دعا کو قبول فرما کر ظالموں کو بھی معاف کر دیا، یعنی ظالموں کے لیے بھی معافی کی خوشخبری مجھے سنا دی۔ یہ دیکھیں تصریح ہے، اس کو دلیل بناتے ہیں علامہ ابن حجر الاسقلانی اور اس پہ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے جو ہم نے نام لیا ہے۔ تو میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ شیطان کو اس دعا کا علم ہوا ہے تو وہ پریشانی کے مارے اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ مٹی کو مل رہا ہے۔ اس حدیث میں تصریح ہے، اس لیے علامہ ابن حجر الاسقلانی نے عموم مغفرت، ہر قسم کے گناہ حتیٰ کہ تابعات یعنی مطالبہ بھی اللہ کے ہاں معاف ہو جائے گا۔ دوسرا قول کیا ہے، اور آخر میں علامہ ابن حجر الاسقلانی اس پہ پھر تیسری دلیل قرآن کی آیت سے لاتے ہیں کہ اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، وہ کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ شرک کے علاوہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبھی بھی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، تھوڑا سا بھی اگر شک ہو کہ یہ عمل توحید کے خلاف ہے چھوڑ دیں،
کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی شبہ آ گیا شرک کا، یعنی شرک کے گناہ کے علاوہ ہر قسم کا گناہ معاف ہے، تو لہذا یہ بھی دلیل ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا قول